الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معزز علماء کرام، عزیز طلباء، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان گرامی، خواتین و حضرات، آج کے اس عظیم الشان پروگرام عظمت قرآن کے اندر مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ ہے قرآن کی تعلیم میں اساتذہ کرام کا کردار۔ قرآن پاک جس کی تعلیم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، قرآن پاک جو کہ کتاب شریعت ہے اور جس کی تشریح اور جس کی وضاحت اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کیا، اس سے آپ جہاں ایک طرف قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسے سمجھانے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو بھیجا، وہیں پر آپ قرآن کے معلم کی اہمیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کے کردار کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم کو یاد کراتے ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں بچوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، ان کا وہی کردار ہونا چاہیے جو کردار آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا۔ قرآن مجید کا پڑھنا، اسے یاد کرنا، سمجھنا اور اس کی تعلیم دینا، یہ تقرب الہی کو حاصل کرنے کے سب سے افضل اور پاکیزہ ذرائع میں سے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سب سے افضل قرار دیا، یہ فرماتے ہوئے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرنے والا، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرنے والا اور انہیں کتاب و حکمت سکھانے والا معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا، انہی میں سے جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، گرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اسی قرآن کی تعلیم اور تربیت کی روشنی میں وہ راہ راست پر آئے، گمراہی کی کھائی سے نکل کر ہدایت کی شاہراہ پر واپس آئے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 مقاصد بیان فرمائے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، تزکیہ نفوس اور کتاب و حکمت کی تعلیم، یہ تینوں مقاصد ایک دوسرے کے لیے تتمہ اور وجہ تکمیل ہیں، اور آخری مقصد ہی دراصل بنیادی مقصد ہے جس میں تلاوت بھی شامل ہے اور جس کے ذریعے نفوس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ میں آیات کا تلاوت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں یا مجھے تزکیہ کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہے۔ معلم کسے کہتے ہیں؟ معلمین کے لیے یہ بات
اساتذہ کے لیے یہ چیز اہمیت کی حامل ہے کہ اسلام نے روز اول ہی سے ان کا درجہ بہت بلند رکھا ہوا ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے اپنی قوم کے اندر بھیجے گئے، وہ ان کے لیے معلم تھے، وہ ان کے لیے استاد تھے، جنہوں نے اپنی قوم کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لائے اور ان کو ان کی شرارتوں سے، ان کی بد تہذیبی سے نکال کر انہیں مہذب قوم بنایا۔ تو معلمین کے لیے انبیاء کرام رضوان اللہ، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سب سے بڑے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول نے ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بتلایا ہے جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دین کی تعلیم لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں بے شمار ایسی آیتیں ہوں گی جن کے اندر علم شرعی کی اہمیت اور اس کی فضیلت ثابت ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ مومنوں کا تو مقام ہے اللہ کے نزدیک، لیکن ان کے اندر جو اہل علم ہیں ان کے اپنے الگ درجات ہیں۔ تو جو اہل علم ہے، علم والے ہیں، قرآن کا اگر علم نہیں ہے تو وہ علم والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اہل ایمان کے اندر جو اہل علم ہیں، معلمین ہیں، علماء کرام ہیں، ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اہل علم کے برابر جو علم والے نہیں ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم اور علماء کے فضائل میں بے شمار آیتیں، بے شمار حدیثیں ہیں جن کا یہاں استقصاء مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمیں اہل علم کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کی تعلیم دینے کی رغبت دلاتے ہوئے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو قرآن کریم کو سکھاتا ہے اور سیکھتا ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں فذلک الذی عقدنی مقدی ھذا، کہ یہی وہ حدیث ہے، یہی وہ جامع حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے مجھے اس منصب پر بٹھا رکھا ہے۔ یہ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ یہ قرآن کریم بچوں کو سکھاتے تھے، یاد کراتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر کے بنی امیہ کے اندر حجاج بن یوسف کی امارت تک انہوں نے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت عثمان کی خلافت کے اول سے لے کر کے حجاج بن یوسف کی امارت کے آخر تک کا عرصہ دیکھتے ہیں تو یہ کل 70 سال بنتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان کی خلافت کے آخر سے حجاج بن یوسف کی امارت کے اول کا عرصہ جب دیکھتے ہیں تو 38 سال بنتے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ابو عبد الرحمن سلمی نے کب سے تعلیم دینا شروع کیا، اس کی تعین کرنا مشکل ہے، اس کی مقدار اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے نزدیک ان کی تعلیم قرآن کی مدت جو ہے وہ 70 سال پر محیط ہے۔ امام ابن الجزری کے نزدیک 40 سال سے زیادہ ہے۔ بہرحال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن السلمی نے بچوں کو 40 سال سے زیادہ قرآن کی تعلیم دی۔ کتنے بچوں کو انہوں نے حافظ قرآن بنایا ہوگا، قرآن کا ماہر بنایا ہوگا، دین کا ماہر بنایا ہوگا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے، گھر سے آپ نکلے، ہم لوگ مسجد کے اندر صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ صفہ کیا ہے؟ یہاں پر صحابہ کرام اکٹھا ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق فیاتی منہ بناقتین کوماوین من غیر اسم ولا قطیعۃ رحم فقلنا یا رسول اللہ نحب ذالک۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے یہ پسند کرتا ہے تم میں سے
کہ وہ ہر روز بطحا کے پاس جائے یا وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے 2 اونٹ لے کر کے آئے، بڑے بڑے کوہانوں والا۔ تو سب نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم وادی عقیق میں جائیں اور بڑے بڑے کوہان والے 2 اونٹ ہمیں مل جائیں، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فیتعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل خیر من ناقتین، کہ تم میں سے کوئی اگر مسجد میں جا کر کے قرآن پاک کی 2 آیتیں سیکھتا ہے یا اسے پڑھتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے 2 اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 3 اور 4 کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جب ہم سلف کو دیکھتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور محدثین کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کے بڑے حریص تھے۔ قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کا وہ بڑا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ معلوم ہے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کا مذاکرہ کرتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد ہے کہ آپ کو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی حفاظت کرنے پر مامور کر رکھا تھا، اور شیطان کا کیسے واسطہ پڑتا ہے، اور اس نے آپ کو آیت الکرسی سکھائی۔ اس کے راوی، اس حدیث کے راوی کہتے ہیں وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، کہ یہ جو صحابہ تھے یہ خیر کے بہت حریص تھے۔ ان کو اگر کوئی قرآن پاک کے بارے میں کچھ بتلاتا تھا تو یہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کام میں مشغول ہوتے اور باہر سے کوئی آدمی آتا تو اللہ کے رسول مہاجرین میں سے کسی کے پاس اسے بھیج دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھانا شروع کر دے۔ تو اللہ کے رسول سمجھتے تھے کہ باہر سے کوئی بھی آتا ہے وہ قرآن کی تعلیم ہی حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کو سکھانا اور سیکھنا، اسے یاد کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رائج رہا ہے، اور سلف نے اس بات کا خاص اہتمام کیا ہے کہ وہ علم دین شروع کرتے تھے قرآن پاک سے۔ قرآن پاک کو سب سے پہلے یاد کرتے تھے، اسے سیکھتے تھے، اسے سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ اور یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ چنانچہ یہی حقوق جو ادا کرے گا، انہی حقوق کی ادائیگی کے بعد یہ قرآن پاک قیامت کے دن ہمارے لیے حجت ہوگا، ہمارے حق میں یہ سفارش کرے گا، اللہ رب العالمین سے حجت کرے گا اور جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ لیکن اگر یہ حقوق ہم نے ادا نہیں کیے، یعنی قرآن پاک کو پڑھنا، اسے یاد کرنا، سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے، نہ کہ اس کو تلاوت کر کے، اس کو کپڑے میں پیک کر کے، اس کو دیوار میں کہیں لٹکا دینے یا طاق میں رکھ دینے کے لیے بنایا ہے، مردوں کے بخشوانے کے لیے، قرآن کھانی کے لیے نہیں۔ ایسا کہیں ہمیں تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک کتاب ہے جس کو میں نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ اس کے اندر لوگ غور و فکر کریں، اس کی آیتوں میں لوگ غور و فکر کریں، اور جو اہل عقل ہیں اسے نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت حاصل کرنا اور اس کے اندر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کے لیے قرآن پاک اترا ہے۔ جو آدمی اس کے اندر غور و فکر کرے گا اس سے نصیحت حاصل کرے گا، جو نصیحت حاصل کرے گا اس پر عمل کرے گا، اس کے لیے یہ قرآن پاک بابرکت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اساتذہ کرام کا جو کردار ہے
وہ نہایت اہمیت کے حامل ہے۔ یہ لوگ اساتذہ کرام امت کے نونہالان کو جہاں ایک طرف زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں تو ان نسل نو کو حسن اخلاق کے سانچے میں بھی ڈھالتے ہیں۔ یہ مکاتب، یہ مدارس اور یہ جامعات، یہ سب تعلیم و تربیت کے کارخانے ہیں جہاں اچھے انسان ڈھالے جاتے ہیں، ان کی اصلاح کی جاتی ہے، انہیں باادب بااخلاق بنایا جاتا ہے، ان کو دین و مذہب اور ملک و انسانیت کی خدمت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ خود بخود نہیں ہو جاتا، بلکہ انہیں اساتذہ کے ذریعے سے انجام دیا جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیم میں اساتذہ کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ طلبہ کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سکھاتے ہیں، بامعنی تلاوت اور قرآنی معانی و مفاہیم سکھاتے ہیں، ان کے اندر دینی جذبہ بیدار کرتے ہیں اور ان کے لیے مثالی نمونہ بنتے ہیں تاکہ وہ قرآنی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں، اس وقت وہ قرآن پاک کے بارے میں کچھ نہیں سمجھتے، لیکن جب وہ 1 سال 2 سال کے اندر قرآن پاک کو یاد کر کے جاتے ہیں اور آپ کو قرآن پاک سناتے ہیں، امامت کرواتے ہیں محلے کی مسجد میں سیری آواز میں، تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ کی ادائیگی میں، تو آپ ان بچوں پر رشک کرتے ہیں۔ آخر انہیں اس طرح کامیاب کس نے بنایا؟ انہی اساتذہ کرام نے۔ آپ یاد رکھیں، بچپن میں ہم لوگ جب اس قرآن پاک کو سیکھ رہے تھے تاکہ اس کے تلفظ کو صحیح سے ادا کر لے جائیں، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں 1 ہفتے لگے۔ کیسے ایک ہی مخرج سے 2 حرف کا نکلنا کیسے مشکل ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان عام زبانوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب کو جس زبان میں نازل کیا ہے اور عربوں میں نازل کیا ہے، جن کی زبان عربی تھی، جہاں عربوں کی اور خاص طور سے قبیلہ قریش کی جو فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے، عربی زبان کی کم اہمیت نہیں ہے۔ اس کے تلفظ کو صحیح سے ادا کرنا آسان نہیں ہے اگر تجوید کے ساتھ اس کو سیکھا نہ جائے، پڑھا نہ جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، اردو میں ہے، کسی بھی زبان میں آپ دیکھیں گے سین ہے، شین ہے، سواد ہے، سا ہے، یہ 4 الفاظ ہیں، ایک ہی طرح سے ہم ادا کر دیتے ہیں۔ اردو میں کوئی مطلب نہیں ہے اور معنی کے اندر کوئی بگاڑ نہیں آئے گا، لیکن ہم نے اگر سین کی جگہ پہ شین یا اس کی جگہ پہ سواد یا سا ادا کر دیا تو معنی بگڑ جائے گا۔ باقاعدہ ہر ایک کے لیے، ہر حرف کے لیے الگ الگ مخرج ہے، وہاں سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ زبان کو کیسے توڑا جائے اور زبان کے نوک کو کس جگہ لے جایا، حلق کے اندر، تالو کے اندر، یا دانت داڑھ کہاں پہ ملایا جائے تو کون سا حرف نکلتا ہے، یہ پریکٹس کر کے، بار بار تلقین کر کے اساتذہ بچوں کو سکھاتے ہیں۔ زا ہے، زال ہے، زو ہے، زواد ہے۔ زواد کا جو لفظ ہے یہ کسی زبان میں نہیں سوائے عربی زبان کے، اس کی ادائیگی کسی زبان میں ہے ہی نہیں، زواد۔ اسی لیے عربی زبان کو لغت الزواد کہتے ہیں، یہ زواد کی زبان ہے۔ یہ جو کنارہ زبان دار سے مل کر کے واد ادا ہوتا ہے، جسے ہم جو ہے ولد ضالین کہتے ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ اور بہت سارے کلمے جو ہے، کلمات قرآن کریم کے اندر زواد کے ساتھ آیا ہوا، اگر ہم ان کو صحیح سے نہیں ادا کریں گے تو کبھی ہو سکتا ہے اس کو ہم دال ادا کر دیں یا زا ادا کر دیں یا زو ادا کر دیں، زال ادا کر دیں گے، سب الگ الگ معنی ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم صحیح سے ادائیگی نہیں کریں گے تو اس کا معنی بگڑ جائے گا۔ تو یہ باریکی اور کون سا حرف کہاں سے نکلنا چاہیے، اس میں جو ہے اساتذہ کا کردار ہوتا ہے۔ وہ پریکٹس کرواتے ہیں بچوں کو تاکہ تجوید کے ساتھ وہ کہیں غلطی نہ کر سکیں۔ آپ دیکھیں عربی زبان اور اسی طرح سے جو قرآن سیکھتے ہیں، طلبہ جو قرآن کا حفظ کرتے ہیں، انہیں اس کے آداب سکھائے جاتے ہیں، تجوید کے قواعد پڑھائے جاتے ہیں۔ کس لیے پڑھائے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم قرآن کو صحیح سے پڑھ لے جائیں۔
اس کے اندر ایک باریک فرق امالہ اور اسمام کا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں بغیر تلقین کے، اساتذہ کی رہنمائی کے یہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ امالہ جس کے اندر جو ہے زیر زبر کا فرق ہوتا ہے، ایک ہی زیر کے بعد زبر کی طرف لاتے ہیں، پیش کے بعد اس کو جو ہے زبر کی طرف امالہ کر دیتے ہیں، حرکت کو مائل کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ والضحیٰ پڑھتے ہیں، اگر کہا جائے امالہ کے ساتھ پڑھو تو کہیں گے والضحیٰ، حرکت کو یعنی ضمہ کو فتحہ کی طرف یا کسرہ کی طرف جو ہے مائل کر دینا۔ اس کی مثال ہمیں قرآن میں ایک جگہ ملتی ہے جو کہ حفص کی قرأت ہے، بسم اللہ و مجراہا، اس کو جو ہے مجراہا پڑھا گیا ہے، یعنی ایک امالہ ہمارے ہاں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اسمام کیا ہے؟ یہ تو اور بھی اس سے مشکل ہے کہ جو حرکت آپ ادا کر رہے ہیں، مثال کے طور پر زیر، اب اس کے ساتھ ہمیں پیش بھی ادا کرنا ہے ایک ہی ساتھ، لیکن اس کی طرف مائل نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے منہ کو، اپنے ہونٹ کو صرف گول دائرہ بنا دینا ہے، بس اتنا دکھا دینا ہے، یعنی اس کو سنگھا دینا ہے، کیونکہ اسمام مانے سنگھانا ہوتا، یعنی کسرہ کو، ضمہ، زیر کو، پیش جو ہے سنگھا دینا ہے، اسی کو اسمام کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ایک جگہ ہے وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَقِيلَ، آخر یہ باریکی کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ طلبہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، یہ اساتذہ انہیں سکھاتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں، تب ان کو یہ باریکیاں یاد آتی ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ آتے کہتے ہیں کہ 4-6 مہینہ میں ہمیں قرآن کا ترجمہ آ گیا، قرآن پڑھنا آ گیا، دین کو وہ سیکھ لیتے اور سوشل میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو مبلغ بن کر کے، دائی بن کر کے سکھانے کے لیے۔ امام شافعی نے کہا تھا اخی لن تنالوا العلم الا بستۃ، دوستو سن لو، جب تک 6 چیزیں تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہیں تم علم شرعی کو، دین کے علم کو حاصل ہی نہیں کر سکتے ہو، قرآن اور حدیث کے علم کو نہیں سیکھ سکتے ہو۔ ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغۃ و ارشاد و استاذ و طول و زمانی، بہت ساری چیزوں کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں استاذ کی رہنمائی ضروری ہے۔ دین کے علم کو سیکھنے کے لیے ہمیں تفسیر کے علوم کو سیکھنا ہے، عقیدے اور منہج کو سیکھنا ہے، ہمیں توحید کو سیکھنا ہے، تقدیر کی بحث کو جاننا ہے، اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں باریکیوں کو سمجھنا ہے، ہمیں حدیث کے اصولوں کو سمجھنا ہے، جرح و تعدیل، مصطلح الحدیث، اور اسی طریقے سے اصول فقہ کو، علم الفرائض کو۔ بہت سارے ایسے اصول ہیں دین کے اندر، علم شرعی کے اندر، بغیر تلقین کے، استاذ کی رہنمائی کے اور استاذ کے سامنے زانوی تلمس طے کیے بغیر ہم انہیں نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ صرف ترجمہ کر کے، ٹرانسلیشن سے ہم جو ہے علم دین کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہوتا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ کچھ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جائیں اور دین کے اندر تفقہ حاصل کریں، پھر اس کے بعد آ کر کے وہ دعوت کا کام کریں۔ تو تفقہ فی الدین، دین کے اندر گہرائی سے دین کی سمجھ رکھنا یہ ضروری ہے، اور یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے، یہ اساتذہ کی رہنمائی ہی میں ممکن ہے۔ جیسے قرآن کی تعلیم اور تجوید یہ اساتذہ کی رہنمائی میں ہوتا ہے، اساتذہ انہیں پروموٹ کرتے ہیں، انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں، قرآن پاک اور اس کی حفظ، دین شرعی کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی فضیلت بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ دنیاوی علوم کے اندر اور شرعی علوم کے اندر کیا فرق ہے۔ انسان شرعی علوم جب حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ذریعے سے وہ اجر و ثواب بھی پاتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف وہ دنیا آخرت کے اندر کامیابی بھی حاصل کرتا ہے، جبکہ دینی علوم، دنیاوی علوم کے اندر ایسا نہیں ہے۔ یہ اساتذہ طلبہ کو صرف تجوید اور اسی طریقے سے قرآن کی تعلیم ہی نہیں دیتے ہیں، انہیں روحانی تربیت بھی دیتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ انہیں زندگی گزارنے اور ان کے اندر اخلاقی جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں، دینی جذبہ پیدا کرتے ہیں، کیسے اللہ کے کلام سے محبت کرنا، دین سے کیسے محبت کرنا،
آخرت سے کیسے محبت کرنا، علم شرعی سے کیسے محبت ہونا، اور علم شرعی کے ذریعے سے اللہ کے مخلوق اور اس کے بندوں پر کیسے رحم کرنا اور کیسے ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہو سکے۔ اپنے اہل خانہ کے بعد طالب علم جس شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ اس کا استاذ ہوتا ہے۔ طالب علم اپنے استاذ سے تہذیبی اقدار، اخلاقیات کی وہ سارے اسالیب حاصل کرتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی زندگی کا رخ اور اس کا دھارا بدل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نونہالان امت کو اور طلباء کو ان کی زندگی کے اندر دین کے ساتھ ساتھ اخلاق اور اسی طریقے سے خدمت خلق کا جذبہ بھی پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو، جو کہ ایک عظیم الشان پروگرام قائم کیا گیا عظمت قرآن کے نام پر، قرآن پاک کے نام پر، جو کہ عالمی کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے، اللہ رب العالمین اس پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جتنے لوگ دور دراز سے اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے ہیں، جنہوں نے شرکت کی، اللہ تعالیٰ اسے تو قبولیت کا درجہ دے، اور جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے اور جنہوں نے اس کو قائم کیا ہے، اللہ رب العالمین ان سب کے لیے اسے بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔